جب وہ جوتے چپل پہن کر وضو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو جو جوتے پہنا ہوا جو چپل پہنا ہوا ہے وہ جوتے اور چپل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اس بندے کو پل صراط پہ ثابت قدم رکھنا، لڑکھڑانے نہ پائے، یہ گرنے نہ پائے، یہ پھٹکنے نہ پائے، ثابت قدمی عطا فرما۔ اور جب مسجد کو جاتا ہے اور مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، فجر کا انتظار کر رہا ہے، ذکر کرتے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، قبلے کی طرف اپنے چہرے کو کرا ہوا ہے، اور جب رکعت ہوتی ہے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے، خانہ کعبہ اس شخص کے لیے دعا دیتا ہے روزدار کے لیے کہ اے مولا اس نے اپنا چہرہ سب سے موڑ کر تیرے گھر کی طرف کر لیا ہے، تو اپنی رحمت کا چہرہ اس کی طرف کر دے۔ رحمت خدا اس کی طرف ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں اس کی طرف ہو جاتی ہیں۔ تو یہ روزگار کے لیے معاملہ ہے۔ فجر پڑھ لیا، ذکر اذکار کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بہت بہتر ہے۔ اس کے باوجود اگر نہیں بیٹھ سکا سو بھی رہا ہے، آقا فرماتے ہیں روزدار کا سو جانا بھی تسبیح ہے، ذکر کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا نفل ادا کرتا ہے، نفل کام کر رہا ہے، خیر خیرات کر رہا ہے، نفل نمازیں پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، فرمایا ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے رمضان میں 70 فرض کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اگر اخلاص ہے اللہ کے لیے ہے، 70 نہیں، ایک تسبیح پر، ایک فرض پر 700 درجے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ فضیلت رمضان، یہاں تک کہ روایت میں ایک سجدہ بھی کرتا ہے 70,000 نیکیاں اس بندے اعمال کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ یہ رمضان کریم کی برکتیں ہیں، یہ رمضان شریف کی برکتیں ہیں۔ دن بھر روزہ رہ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، کرم، بخششیں، عنایتیں اس کے شامل حال ہوتی ہیں۔ اور دن بھر روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کا وقت آتا ہے کیا شامل ہوتی ہے، کیا مقام ہوتی ہے، تو کس کو مل رہا ہے؟ روزہ رہنے والے کو مل رہا ہے۔ روزدار کے لیے یہ عزت ہے۔ میرے آقا سرور عالم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تو مجھ سے گفتگو کرتا ہے، کلام فرماتا ہے، کیا ایسا مقام کسی اور کو بھی ملا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں موسیٰ، اے موسیٰ سنو، آخری زمانے میں میں اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجوں گا، میرا محبوب آئے گا، خاتم الانبیاء، سرور انبیاء، ہمارے آقا، ہمارے مولا، اللہ کا حبیب۔ کیا شان ہے اللہ کا حبیب ہے، کم پایا نہیں ہے، اللہ کا حبیب ہے، کم پایا نہیں ہے، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ یہ شان میرے آقا کی ہے۔ وہ محبوب جسے اللہ چاہے، اللہ جس سے محبت کرے، فرماتا ہے میرا محبوب ہوگا، محبوب کی ایک امت ہوگی جو میرے محبوب کو محبوب ہوگی، وہ امت میرے محبوب کی محبوب ہوگی۔ اس محبوب امت کو میں رمضان کا مہینہ عطا کروں گا، وہ میرے محبوب کی امتی روزہ رہیں گے، دن بھر بھوکے پیاسے رہیں گے، شام کا وقت ہوگا، افطار کا وقت ہوگا، جب غروب آفتاب کا وقت ہوگا تو بندہ مومن میرے محبوب کا امتی جب میری بارگاہ میں رجوع ہوگا اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرے گا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اے موسیٰ تم سے گفتگو کرتا ہوں، تم سے کلام کرتا ہوں، میرے اور تیرے درمیان 70,000 نور کے پردے حائل ہیں، 70,000 پردوں کے پیچھے سے گفتگو کرتا ہوں، لیکن جب میرے محبوب کا امتی افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، میرے عزت و جلال کی قسم اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، سب اٹھا دیتا ہوں، جو وہ کہتا ہے سنتا۔ یہ عزت کس کو ملی ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ اور ہمارا وقت کام گزرتا ہے، ہم غور کر لیں، اپنا محاسبہ کریں، سوچیں کہ ہم کتنی دیر دعا کرتے ہیں، کتنی دیر توبہ کرتے ہیں، کتنی دیر استغفار کرتے ہیں، جبکہ پورے رحمت کے پردے اٹھے ہوئے ہیں۔ رب ذوالجلال جو مانگے وہ عطا کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میرے آقا سرور عالم فرماتے ہیں روزدار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کتنی خوشیاں ہیں؟ 2 خوشیاں ہیں۔ فرمایا ایک افطار کے وقت، ابھی آپ نے سنی کیسی خوشی ہے افطار کے وقت، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، حجابات رک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے کرم فرماتا ہے، یہ افطار کے وقت ہے۔ اور آقا فرماتے دوسری خوشخبری تمہارے لیے، ایک خوشی تو یہاں دنیا میں ہے، افطار کے وقت کی خوشی ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا دوسری
جائیں گے. روزدار جو ہوں گے انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. فرمایا افطار کے وقت کی خوشی ہے, دوسرا پروردگار کے دیدار کے وقت کی خوشی ہے. یہ خوشی تمہیں اس خوشی تک لے جانے والی ہے, یہ بھوک اور پیاس تمہیں اس مقام تک لے جانے والی ہے, بغیر حجاب اپنے پروردگار کا دیدار کرو گے. اور آقا فرماتے ہیں جب میدان محشر قائم ہوگا لوگ حشر کے میدان میں ہوں گے, اور روزداروں کی اتنی قدر اللہ فرمائے گا عرش الہی کے نیچے 70 دسترخوان بچھائے جائیں گے. اعلان ہوگا کہاں ہے وہ جو بھوک و تکلیف و پیاس کو برداشت کرتے تھے, انہیں انتظار کی ضرورت نہیں ہے, جنت میں جا کر کھانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ حساب کتاب دیتے ہوں گے اور روزدار میدان محشر میں بیٹھ کر جنت کی دسترخوان میں کھانا کھایا. یہ اللہ تعالیٰ عزت دے گا. اور آقا کریم نے کیا فرمایا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ روزہ ڈھال ہے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے. حضور فرماتے ہیں جب روزہ دار گزرے گا اس رات کے اوپر سے جہنم پر سے گزرے گا, جہنم چیخے گی مولا اس کو جلدی گزار دے, اس کو میں برداشت نہیں کر سکتی. یہ روزہ دار کے لیے